10 مارچ 2020 روز جمعرات کا آج یہ سیشن باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ جیسا کہ احباب کو علم ہے کہ اصول شریعت کے ایک وسیع عنوان پر محاضرات کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی سلسلے میں پچھلے گزشتہ 3 ہمارے لیکچر سے گزشتہ 3 ہفتوں سے اصول اجتہاد کے جو مناہج ہیں یا اجتہاد کے جو مناہج ہیں اس پر گفتگو جاری ہے، اور آج اس کا یہ جو تیسرا جو ہے محاضرہ ہے اس سلسلے کا۔ اگر مجموعی طور پر دیکھیں تو چوتھا بنتا ہے، جس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اہل الرائے اور اہل الحدیث کے جو مناہج ہیں ان میں فروق کیا ہے۔ آج اس موضوع پر انشاءاللہ شیخ محترم جناب ڈاکٹر حافظ عبدالرحمن مدنی حفظہ اللہ تعالی گفتگو فرمائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ اہل الرائے اور اہل الحدیث میں اصول فقہ اور فقہی تدوین میں کیا اہم اور بنیادی فروق ہیں، جن کی بنیاد پر ایک اصول کے پورے علم کا ایک سٹرکچر جو ہے وہ الگ ہو گیا۔ تو اس پر انشاءاللہ آج اہم نکات اور بہت بنیادی اور اہم باتیں ہوں گی۔ تو آج انشاءاللہ اسی کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ ابھی میں ملتمس ہوں استاد محترم جناب ڈاکٹر حافظ عبدالرحمن مدنی صاحب کی خدمت میں کہ آپ آج کے محاضرہ کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک۔ عزیز محترم قاری فہد اللہ صاحب نے سورۃ عنکبوت کی 4 آیات 47 سے 50 تک تلاوت کی ہیں۔ قرآن مجید کا جو انداز ہے وہ تو ایک عملی زندگی کے اندر ہدایات کا ہے، اور اگر ہماری عملی زندگی جو ہے وہ اس کو ایک ہار بنا کے طور پر پیش کیا جائے تو یہ آیات اس کے اندر ہیرے اور جواہرات کی شکل ہے۔
اس امت کا سب سے بڑا فخر اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہدایت دی وہ الفاظ کی صورت میں بھی معجزہ ہے، اور اس کی مراد و بیان جو ہے، جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، وہ اپنی معنویت کے اعتبار سے، نظم و نسق کے اعتبار سے وہ بھی معجزہ ہے، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ وہی ہیں۔ ہم چونکہ جب اسلامی تاریخ کا جائزہ لیتے ہوئے انحرافات کہاں سے پیدا ہوئے، اگرچہ انحرافات کی بنیاد بہت چھوٹی ہوتی ہے، لیکن جب ایک نقطہ سے دو خط شروع ہوتے ہیں تو ابتدا میں جو ہے وہ بالکل فرق محسوس نہیں ہوتا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جتنا آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں فاصلے کہاں کے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم آپ کے سامنے جو افکار پیش کر رہے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بعد جب امت کے اندر مناہج کا اختلاف ہوا تو ان مناہج کے اختلاف کی کیا کیا صورتیں بنتی رہیں، شکلیں بنتی رہیں۔ وہ دور جو چوتھی صدی ہجری کا آخری دور ہے، اس میں تقلید جامد کی ایسی صورت پیدا ہوئی کہ دلائل کی بجائے اشخاص پر جو ہے وہ انحصار کیا جانے لگا۔ اشخاص اگر کوئی حجت ہو سکتے ہیں تو وہ صرف وہی ہو سکتے ہیں جو نبی ہوں، اس لیے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، اور نبیوں کے بعد کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ رجال کی عظمت اس طرح سے پیش کی جاتی ہے جیسے کہ وہ خود معیار حق ہوں، حالانکہ معیار حق صرف جو ہے وہ نبی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو میں تاریخی طور پر 3-4 ادوار جو ہے وہ اپنے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا جو فکر ہے وہ ہے جبکہ صحابہ تو ایک اعتبار سے وہی کا حصہ تھے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتماعی زندگی ہے اس کے اندر وہی شامل تھے، اس لیے میں نے صحابہ کو چھوڑ کر جو ہے وہ گفتگو جو شروع کی ہے وہ تابعین سے کی ہے۔ تابعین کی دور میں جو ہے وہ کچھ ایسی صورتیں پیدا ہوئیں جو ابتدا میں تو بڑی معمولی تھیں، لیکن وہ آگے بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ بہت دور تک پہنچ گئیں۔ تو اس اعتبار سے میں نے ایک اپنے سامنے ایک اسلاف کا دور رکھا ہے، اور وہ اسلاف کا دور جو ہے وہ آپ ویسے تو زمانے 3 ہیں، ایک اللہ کے رسول کا زمانہ اور صحابہ کا زمانہ، پھر اس کے بعد صحابہ کا اور تابعین کا زمانہ، پھر اس کے بعد تابعین کا اور تبع تابعین کا زمانہ۔ یہ 3 زمانے جو ہیں یہ خیر القرون جو ہے وہ کہلاتے ہیں، تو اس کو ہم جو ہے وہ اسلاف کا دور کہتے ہیں۔ اور اگرچہ اب سلفی جو ہے وہ ایک گروہ کے طور پر متعارف ہے، لیکن اس گروہ کی نسبت اگر اس دور کی طرف ہے کہ ہم سلف کے طریقے پر ہیں، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بشارت ہے کہ یہ 3 زمانے جو ہیں یہ بہترین زمانے ہیں، تو اس میں خیر ہے۔ یعنی اختلافات کے اندر اگر آپ سلفی انداز اختیار کرتے ہیں
تو اس کے اندر خیر ہے. لیکن یہ آپ کو بتاؤں کہ سلفی دور کے اندر اصطلاحات اس طرح نہیں تھی جیسے کہ آج ہمارے ہاں اصطلاحات پائی جاتی ہیں. تو اصطلاحات کے پردے میں بہت کچھ چھپانے کی کوشش کی گئی ہے. تو اس لیے میں نے آپ کو اس دور کا عرف جو ہے وہ سامنے رکھا ہے، اور اصطلاحات کا جو دور ہے وہ بعد میں یہ فنی دور ہے. تو اس لیے میں عام طور پر جو ہے وہ اس کو عرف کہا کرتا ہوں. تو میں نے آپ کو سب سے پہلے یہ بتانا ہے کہ وحی کی حفاظت دو طرح سے ہے. ایک تو اس طرح سے ہے کہ اس کے الفاظ اور اس کا بیان جو ہے وہ محفوظ ہے. قرآن مجید میں اللہ کا جو وعدہ ہے ثم انا علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم انا علینا بیانہ. یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، اور اسی لیے انا نحن نزلنا الذکر سے مراد جو ہے یہ دونوں چیزیں ہیں. تو میں اس لیے واضح کرتا ہوں کہ بعض لوگ جو ہے وہ سنت کو ذکر سے نکالنا چاہتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید میں موجود ہے قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات. یعنی اللہ نے تمہاری طرف ذکر اتارا ہے اور اس کی بنیاد رسول ہے، اس لیے کہ قرآن مجید بھی رسول کے واسطے سے آیا ہے. وہ الگ بات ہے کہ رسول نے کہا یہ اللہ کے الفاظ ہیں ہم نے مان لیے. تو اس لیے اصل بنیاد جو ہے وہ وہی ہے، اصل بنیاد جو ہے وہ الفاظ نہیں ہے. اور اس کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ جیسے کہ تاریخی طور پر مشہور ہے 1,24,000 انبیاء ہیں. کتنے ہیں جن کے پاس جو ہے وہ اللہ کی کلام آئی ہے؟ اصل تو چیز دنیا کے اندر معنی اور مراد ہے. یعنی انسان کی زندگی میں جو شعور جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے وہ معنی اور مراد سے پیدا ہوتا ہے. لیکن الفاظ کی بھی اہمیت قرآن مجید نے پیش کر دی ہے، اس لیے کہ اگر یہ الفاظ کی اہمیت قرآن پیش نہ کرتا تو خطرہ یہ تھا کہ یہ تعبیروں کے اندر معاملے الجھتے کچھ کے کچھ بن جائیں اور ان کی حفاظت کرنے کے لیے جو ہے وہ کوئی چیز موجود نہ ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کے ساتھ دو چیزوں کا تحفظ کیا ہے، ایک الفاظ الہی کا جسے قرآن کہتے ہیں، اور ایک مراد الہی کا جسے سنت اور بیان کہتے ہیں. مگر میں آپ کو جو چیز اس کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک دور تھا جب کہ لوگوں کے اندر صرف یہی بات تھی کہ کسی معاملے میں قرآن کا حوالہ دے دو اور اس کی تشریح کے طور پر، اس کی تعبیر کے طور پر جو ہے وہ سنت کا حوالہ دے دو. بس ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. تو یہ ایک دور تھا. اس دور میں ایک لفظ استعمال کیا گیا، وہ لفظ تھا روایت کا. روایت کا معنی ہوتا ہے کسی کو سیراب کرنا. مقصد یہ ہے کہ یہ خبر دی گئی ہے تاکہ لوگوں کو علمی طور پر جو ہے وہ سیراب کیا جائے. اگرچہ تزکیہ سنوارنے کی جو شکل ہے وہ استاد کے ساتھ جب انسان وابستہ ہوتا ہے تو اس کا تزکیہ خود بخود ہوتا چلا جاتا ہے. تزکیے کے اندر جو ہے وہ ارادہ ضروری نہیں ہوتا، بلکہ ارادہ بہت کم ہوتا ہے. صرف میں آپ کو ایک مثال دے کر اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ امیر معاویہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کسی خلیفہ جو بڑا پرہیزگار تھا، غالباً عمر بن عبدالعزیز، ان کا تقابل پوچھا گیا عبداللہ بن مبارک سے. تو انہوں نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ امیر معاویہ
کہ گھوڑے کی جو ٹاپ سے مٹی اٹھتی ہے نا اس کے برابر بھی نہیں ہے. اور نتنوں میں لگتی ہے. ہاں جی, ان کے نتنوں میں پڑ جاتی ہے نا. ہاں, اس کے مطلب پتہ کیا ہے کہ جس کی صحبت اللہ کے رسول کے ساتھ ہے. اس لیے یہاں جو ہے وہ ہمارے تو بڑے بڑے لوگ تلاش کرتے ہیں, جی میں نے محمد علی جناح کو دیکھا ہوا تھا, اقبال کو دیکھا ہوا تھا, یہ کوئی باتیں کرنے کی. لیکن ایک آپ کو بتاؤں کہ غیر ارادی طور پر یہ چیز جو ہے یہ ہوتی ہے, اور اس کے اثرات ہوتے ہیں. یہ وہی چیز ہے جو میں نے آپ کو عبداللہ بن مبارک کی وضاحت کے مطابق جو ہے وہ ذکر آپ سے کی ہے. تو آج بھی جس کو اچھا استاد مل جائے وہ آدمی کسی مقام تک پہنچ جاتا ہے. میں نے آپ کو حافظ احمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر کے حوالے سے جو آج بھی میرے جو ہے وہ کانوں میں ہے, میں اس پہ خود شریک تھا. یہ غالباً 1963 کی تقریر ہے جو حافظ عبداللہ محدث روپڑی کی موجودگی میں کہی گئی. انہوں نے کہا کہ حافظ عبداللہ روپڑی کو ایک ایسا امتیاز حاصل ہے جو ہم میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کا ہر فن میں استاد جو ہے وہ امام فن ہے. اصل میں یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے. میں ویسے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا. ہاں, محمد گوندلوی نے کہا تھا, اور مولانا مودودی موجود تھے, مولانا اسماعیل سلفی موجود تھے, سارے موجود تھے. یہ حافظ ثناء اللہ اور مولانا عبدالسلام کیلانی رحمہم اللہ جب مدینہ میں گئے ہیں تو حافظ عبدالقادر روپڑی صاحب نے وہ ایک تقریب کی صورت بنا لی تھی, تو اس میں ان تمام بزرگوں کو بلا دیا تھا. تو میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ میرا اگر کوئی شرف ہے تو صرف اتنا ہے کہ میں حافظ محمد حسین اپنے والد, ظاہر ہے والد سے تو انسان جو ہے وہ, ویسے تو میرا خونی تعلق محدث روپڑی سے بھی اسی طرح کا ہے, لیکن فرق تو ضرور ہے کہ وہ میرے والد ہیں اور وہ میرے والد کے بڑے بھائی ہیں. تو رشتے میں تو خیر جو ہے وہ, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس لیے ان کا نام زیادہ لیتا ہوں کہ والد صاحب جو ہے وہ حدیث کے اندر جو ہے وہ محدث روپڑی کے شاگرد ہیں. تو اس وجہ سے میں استاد کو زیادہ مقام دیتا ہوں. لیکن وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو والد صاحب کو ملکہ دیا تھا بات کو منظم طریقے سے بیان کرنے کا اور آسان ترین انداز سے بیان کرنے کا, وہ پھر اللہ کی دین ہوتی ہے. فوق کل ذی علم علیم. تو میں نے آپ کو یہ بات اس لیے کہی ہے کہ مجھے صرف اتنا شرف حاصل ہے, باقی میں کچھ نہیں ہوں. میری اس وقت شدید ترین خواہش یہی ہے کہ میں کسی طرح ان کی باتیں جو ہیں وہ آپ تک پہنچا دوں. ہاں, مگر میں ان کی طرف اس لیے ہر بات منسوب نہیں کرتا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میرا فہم ہے, اور فہم کے ساتھ انسان جب کوئی بات کرتا ہے تو کوئی اپنا نقطہ جو ہے وہ بھی شامل کر دیتا ہے. 50 سال میں ان کی آواز سے کچھ آپ نے بھی اصطلاح 50 نہیں 60 سال, بلکہ 60 سے بھی 65 سال. اس لیے کہ والد صاحب سے تو میرا جو علمی تلمذ ہے وہ تو 1956 سے شروع ہوا ہے نا. جی, تو محدث روپڑی کے حوالے سے جو ہے وہ میں نے, اگر والد صاحب کے ساتھ میرا 3 سالہ تعلق ہے سارا پڑھنے پڑھانے کا, تو اس کے بعد محدث روپڑی کے ساتھ 5 سال ہے. تو اس لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ابتدائی چیزیں تھیں, بنیادیں والد صاحب نے جو ہے وہ ٹھوس بنا دیں, اور اس کے بعد ان کو پھیلانے میں, اس کے اوپر عمارت تعمیر کرنے میں محدث روپڑی کا جو ہے وہ ایک کردار ہے. محدث روپڑی میں میرا اتنا خیال رکھتے کہ میں کبیر والا میں ایک بہت بڑی کانفرنس تھی دیوبندی حضرات کی, بہت بڑی دستگاہ ہے کبیر والا, بہت مشہور ادارہ ہے. تو میں وہاں گیا تو مجھے کہنے لگے آج تم نے تقریر کرنی ہے. تو میں بھی تقریر وغیرہ کا اتنا ماہر نہیں تھا. دوسرا بھی میں جو کہ مدرس تھا اس لیے تدریس کا انداز تھا میرا, تو تقریر کا انداز آج تک میرا معلمہ نہیں ہے. انما بعثت معلما. تو میں نے ایک شعر پڑھا اس وقت, شعر میں نے پڑھا, خشت اول چون حد میں مار کج, خشت اول چون حد میں مار کج تا سریا میں روت دیوار کج. کہتے نہیں, مجھے بعد میں کہا خشت نہیں ہوتا, خشت ہوتا ہے. تو اتنا
جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ ان لوگوں نے میرا دھیان رکھا. اس لیے میں کہتا ہوں میں جو کچھ بھی ہوں اگر کوئی مجھ میں کوئی خیر ہے تو ان کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے لیے دعا کرنے کی توفیق دے, ان کا ہمیں اس طرح کا جانشین بنائے کہ ان کا صدقہ جاری ہو جائے. چلیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ سلف کے ہاں جو ہے یہ لفظ اجتہاد زیادہ نمایاں نہیں تھا. ان کے ہاں جو انداز تھا نا وہ یہ تھا کہ وہ وہی کو تلاش کرتے, وہی دیکھتے. اچھا, وہی کے لیے جو لفظ اس دور میں رائج ہوا وہ لفظ روایت چلا. یعنی حدیث تو سنت کا نقشہ ہے, یعنی اگر آپ سنت کو زبان دیں تو حدیث ہے. یعنی سنت کو اگر آپ زبان سے بیان کریں تو حدیث کے لغوی معنی ہوتے ہی بات چیت کے ہیں. اور روایت جو ہے وہ بعد میں پھر اسے آگے چلانا ہے. اس لیے ابھی لفظوں کا جو ہے وہ فرق آپ کو میں گاہے بگاہے بتاتا رہوں گا. تو روایت کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ عرف یعنی ایک تعامل پہلے موجود ہوتا ہے, اور روایت کی جو ضرورت ہے اگرچہ قرآن مجید میں بھی ضرورت تھی لیکن قرآن مجید کی حفاظت تو ہو گئی نا اپنا پڑھنے پڑھانے سے. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ, وہ تو اس طرح سے ہو گئی. لیکن یہ ہے کہ جو حدیث کی حفاظت ہے نا وہ تعامل موجود تھا, لیکن تعامل سارے کا سارا سامنے نہیں ہوتا. تعامل کو تو بعض حصے آتے ہیں. ہاں جو شخص لمبی زندگی کسی کے ساتھ گزارے وہ بھی مکمل تو نہیں ہر چیز حاصل کرتا. تو اس لیے امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے نا وہ ہر ایک کے لیے ظاہر باہر نہیں تھی. اس لیے بہت سے صحابہ کو ایک بات علم ہوتی, بہت سے صحابہ کو اس بات کا علم نہیں ہوتی ہے. جی باب من قال, جی الفاظ مجھے پورے یاد نہیں رہے. ان السنت کانت ظاہرۃ, کوئی ایسے الفاظ ہیں. وما کان یغیب بعضهم من بعض, یہ اس طرح اس کے دو حصے ہیں باب کے. جی کسی کا قول ذکر کیا ہے آدمی پر ظاہر نہیں ہوتی. جا اصل میں یہ امام بخاری جو ہیں وہ داؤد ظاہری کا رد کر رہے ہیں. داؤد ظاہری جو ہے وہ اس مغالطے کا شکار تھے کہ ہر چیز ظاہر باہر ہے. اس لیے بعض لوگ جو ہے وہ علم ہوتا کوئی نہیں اور یہ ہے کہ دعویٰ کر بیٹھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں اور کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن تو بڑا آسان ہے بھائی. قرآن مجید جو ہے وہ فتوے کے لیے آسان نہیں ہے, لاگو کرنے کے لیے آسان نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے نصیحت حاصل کرنی ہو جنت اور دوزخ کے بارے میں, اللہ سے تعلق پیدا کر رہا ہو, تو اس اعتبار سے آسان ہے. اس لیے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ ہے, نصیحت کے لیے آسان ہے. یہ نہیں مطلب کہ ہر آدمی مفتی بن جائے. لوگوں نے یہ مذاق بنا لیا ہے کہ ڈاکٹر کے علاوہ کوئی طب کے مسئلے پر گفتگو نہیں کر سکتا. اگر کوئی کسی عمارت کے بارے میں یا کسی چیز کی تیاری کے بارے میں انجینئر نہ ہو اس کی گفتگو سنی نہیں جاتی, اور قرآن حدیث کے بارے میں ہر آدمی مفتی بن کر آ جاتا ہے. آج کل تو بہت زیادہ ڈائورسفیکیشن میں ایسے ایک موضوع پر دوسرے موضوع کا بول رہا تو اس کو کہتے ہیں آپ نئے آپ کا تعارف کیا ہے. جا اچھا, اب میں آپ کو جو بات بتانے لگا ہوں کہ روایت کی تحقیق کے بارے میں پہلے تو راوی روایتی کافی لفظ کافی تھا, لیکن پھر بعد میں جب تقلیدی دور آ گیا تو اس کے ساتھ ایک اور لفظ بھی اہمیت اختیار کر گیا. وہ کیا تھا؟ درایت. درایت کے معنی ہے روایت کی تحقیق. لیکن روایت کا تعلق چونکہ ایک چیز کو نقل کرنے سے ہے کہ ایک خبر دی جاتی ہے, ہم اس کو جو ہے وہ معلومات کا انتقال بھی کہتے ہیں. لیکن روایت کا لفظ جو ہے وہ اس سے زیادہ گہرا ہے, لیکن میں اس کو تو اس باریکی میں نہیں پڑھتا. اس کی تحقیق کو کہا جاتا ہے درایت. اور
ایک لفظ کا استعمال ہوا ہے اجتہاد کا. اس کا آپ دیکھیں تو آپ کو خیر القرون میں اجتہاد کا لفظ استعمال ہوتا تھا، عرفی طور پر اجتہاد کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ جو مقابلے میں آیا نا، یہ آیا تقلید کے مقابلے میں. تو اس لیے آپ دیکھیے کہ آج کل اصول کی کتابوں میں جو ہے وہ آخر میں لے گئے ہیں اجتہاد اور تقلید کو. لیکن یہ شاطبی نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ اس نے پہلے جو ہے وہ مقاصد شریعت کی بات کر کے جو ہے وہ اس نے پہلے کام جو ہے وہ کہا ہے کہ انسانی سوچ و بچار کی بڑی اہمیت ہے. تو اجتہاد کی بات شروع کر دی ہے، لیکن میرے خیال میں اب وہ موضوع پھر دوسری طرف نہ چل جائے. عقل اور نقل کا مقابلہ میں اس میں گفتگو نہیں پڑتا. میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ لفظ جو ہے وہ درایت کا تعلق اصل میں روایت سے ہے. اچھا، اس کے بعد جب میں نے آپ کو بتایا کہ تقلیدی جمود آیا تو اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لفظ فقہ پہلے تو عام معنوں میں تھا، اتنا عام تھا لفظ فقہ کہ اس کو امام ابو حنیفہ نے تو عقیدے کے مفہوم میں استعمال کیا ہے، فقہ اکبر میں، اور حسن بصری جو ہے وہ اسے تزکیہ نفس کے طور پر استعمال کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اصل میں فقہ سے مراد وہ چیز ہے جو ایک نئی چیز جو ہے وہ انسان کے اندر یا دہانی کرائی جاتی ہے یا اس کو جو ہے وہ خاص تربیت کر کے اس کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ چیزیں جو ہیں یہ اس لیے میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ایک فن ہے روایت اور درایت کا، بعد میں پھر اس فن کا نام پڑ گیا فن حدیث. اور نہیں، فن حدیث ہو یا علم الحدیث ہو، یہ دو لفظ آ سکتے ہیں، فن حدیث یا علم الحدیث. جی، اس کے بعد جو ہے وہ پھر جب یہ جو اہل علم کے فتوے تھے، جب وہ جو ہے وہ لوگوں میں پھیلنے لگے اور شخصیتوں کا تقابل کیا جانے لگا، حالانکہ قرآن مجید نے تو ایک موٹی سی ایک لفظ کہا کہ سارے ہی حل کر دیا ہے، وفوق کل ذی علم علیم. کیا مطلب ہے؟ کوئی کسی معاملے میں بڑھ کر ہے، کوئی کسی معاملے میں بڑھ کر ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ تجھ سے بڑا عالم جو ہے وہ موجود ہے، خضر جاؤ اس سے حاصل کرو، تو جب آپس میں گفتگو ہوئی ہے تو خضر نے کہا کہ ایک علم تیرے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں، اور ایک علم میرے پاس ہے وہ تیرے پاس نہیں. مطلب کیا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی علم میں کل نہیں ہوتا. یہ اصل میں دنیا کے اندر آپ کو میں اس پر لیکچر دے رہا ہوں، شاگردوں کے نظر میں یہ ہوتا ہے کہ استاد پتہ نہیں کیا شے ہے. مجھے پتا ہے کہ میں کتنا عاجز اور کمزور آدمی ہوں، بہت سی کمیاں موجود ہیں، بس جو چیز اللہ نے مجھے دی ہوئی ہے میں آپ کو جو ہے وہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں. چلیے جی، میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ پھر یہ لفظ فقہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بعد میں پھر بالکل اور معنوں میں آ گیا. ایک تو فروعات میں چلا گیا، دوسری بات یہ ہے کہ فقہ کا جو ایک دور ہے نا خیر القرون، اس کے اندر فقہ کا انداز اور تھا، اور یہ جو خیر القرون کے بعد کا دور ہے نا تقلیدی جمود کا یا تقلید شخصی کا، اس کے اندر فقہ اور معنوں میں استعمال ہونے لگا. لیکن خیر القرون کے اندر جو ہے وہ تقلید نہیں تھی، تقلید شخصی نہیں تھی. اس اعتبار سے اس دور میں یہ لفظ اجتہاد آپ کو ملے گا، فقہ کا لفظ جو آپ کو ملے گا وہ عام معنوں میں ملے گا. عقیدہ میں فقہ، اسی طرح جو ہے وہ آپ کو میں انشاءاللہ آپ کو اگر نہ آئے تو آپ مجھ سے سوال کر دینا کہ اس کا تھوڑا سا فرق بیان کر دیں کہ خیر القرون میں ہاں یہ سوال جو ہے یہ آپ تاکہ اس کی وضاحت ہو جائے. میں اس وقت صرف آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ فقہ کے متعلق چونکہ لغوی طور پر یہ معروف ہے کہ یہ مشاہدہ کے بعد جب انسان کسی غیر مشاہد چیز جسے ہم غیب کہتے ہیں،
امام راغب نے اس کو کہا کہ مشاہدہ سے غیب کی طرف انتقال جو ہوتا ہے، یعنی کیا مطلب انسان کو مشاہدہ کرتا ہے تو اس کے بعد پھر کوئی چیز جو ہے وہ اسے مل جاتی ہے. تو اس لیے اس وقت، اور چونکہ اس کی بنیاد ہوتی ہے استنباط، اور استنباط کے معنی ہوتے ہیں کنویں سے پانی نکالنا. مطلب ہے کہ اوپر سے کبھی بھی پانی جو ہے وہ اس طرح نہیں نظر آتا، اندھیرے میں ہوتا ہے، لیکن جب نکال کر باہر آ جاتا ہے پھر پانی جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. ہاں جی، نہیں استنباط کہتے ہیں نا اسے. لفظ استنباط اور استدلال اور فقہ، یہ جو ہے میں نے آپ کو یہ الفاظ جو ہے یہ آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اصل میں یہ جو اجتہاد کا جو لفظ ہے نا، ویسے تو پہلے موجود ہے، اللہ کے رسول قرآن مجید میں جگہ جگہ موجود ہے، لیکن اس سے مراد جو ہے وہ صرف اتنا ہی ہے کہ غور و فکر. اور غور و فکر ہوتا ہے کسی مسئلے کے پیش آنے کے بعد کہ اس مسئلے کو حل کیسے کیا جائے. چلیے، میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ فقہ جو ہے وہ حقیقت میں جو چیز حواس سے حاصل کی جاتی ہے، اس کے بعد جب اس کے اندر نئی نئی چیزیں ہمیں مزید حاصل ہوتی ہیں نا، اس کو کہتے ہیں فقہ. تو لیکن وہ فقہ جو ہے وہ ایک شکل تھی فتوے کی. بعد میں جب موقع محل بھی جاتا رہا، اور یہ ہے کہ اس کے پیچھے دلائل کیا تھے وہ بھی جاتے رہے، تقلید شخصی آ گئی. جو امام ابو حنیفہ کو کتنی فکر تھی، لا یجوز لأحد ان یفتی بکلامی حتی یعرف دلیل، یہ شارانی کی کتاب میں ہے، یہ آپ کو اس کا حوالہ. یہ بڑا اہم لفظ ہے کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ میری بات سے فتویٰ دے جب تک اسے میری دلیل کا علم نہ ہو. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ فقہ جو ہے وہ اجتہاد کا نتیجہ ہوتی ہے، لیکن فتویٰ بھی نتیجہ ہوتا ہے. لیکن فتویٰ میں اور فقہ میں فرق پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ فتویٰ میں پیش آمدہ مسئلہ سامنے ہوتا ہے، اور فقہ کے اندر پیش آمدہ مسئلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو بھی ایک رائے ہو، تجریدی رائے، اس کو فقہ کہتے ہیں. تجریدی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کا عمل سے کوئی یہ بات ہی نہ ہو کہ عمل ہے کہ نہیں، معاملہ پیش آیا کہ نہیں، صرف خالی سوجھ بوجھ، اس کو تجریدی رائے کہتے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ اہل الرائے کے بارے میں جو پہلا الزام لگا تھا وہ یہی لگا تھا کہ آپ حدیث کی بجائے جو ہے وہ اس تجریدی رائے کو جو ہے وہ مدار بنا رہے ہیں. اس کی میں نے آپ کو تفصیلی صورتیں بتا دی ہیں. تو میں نے ابھی آپ کو یہ بتانا ہے کہ جب یہ ادوار آئے، ایک تو روایت کا دور ہے، اور روایت کا دور جو ہے اس کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی وہ تمام کی تمام کتابیں جو ہیں وہ ان کو حدیث کہا گیا، کیونکہ یہ فن حدیث ہے. اور ایک ہے کہ آراء، لیکن اگر یہ حدیث کے مقابلے میں آراء نہ ہوں بلکہ حدیث سے اخذ کردہ آراء ہوں تو پھر کوئی عرض نہیں ہے. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، اصل میں حدیث کے مقابلے میں رائے جو ہے وہ ایک غلط رائے ہے. حدیث کے مقابلے میں رائے نہ ہو تو پھر کوئی اہمیت نہیں ہے، پھر کوئی اس کے اندر مذمت نہیں ہے. پھر آپ ان سے جو ہے، اسی لیے لوگوں کی آراء جو ہے وہ سننی چاہیے، اہل علم سے تبادلہ خیال ہونا چاہیے. اس صحابہ کرام کا طریقہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں کتنی شورا ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کتنی شورا ہوتی تھی، یہ ساری آراء ہے. تو بس میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ دو فن جب بعد میں تو صورتحال ایسی بن گئی کہ یہ جو اہل الحدیث اور اہل الرائے ہے، جن کے اس طرح کے فرق ہیں، لوگ اس طرح جو ہے وہ فقہ کو لوگوں نے جو ہے وہ جام کر دیا کہ یہ جو لفظ ہے اہل الحدیث یہ صرف روایت کرنے والوں کے لیے رہ گیا. حالانکہ روایت کرنے والے جو ہے وہ روات ہوتے ہیں، محدث جو ہے وہ ماہر فن ہوتا ہے، اور جو ماہر فن ہوتا ہے وہ اور چیز ہے. ماہر فن تو درایت کا عمل بھی ہوتا ہے، اور راوی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ درایت کا بھی ماہر ہو. شیخ یہ تو بہت
بعد میں شروع ہوا ہے نا کیا؟ یہ اہل حدیث کا لفظ جو ہے نہیں اس روات کے لیے، نہیں اس دور کے یہ ہاں روات کے لیے جو جدید یہ اصل میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کھنجا تانی کے اندر جب آپس میں چپش ہوئی ہے اس وقت کی یہ اصطلاحات کا بگاڑ ہے. میں نے شروع کیا اہل حدیث اور اہل رائے سے، وہ اس لیے شروع کیا تھا تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ دونوں اجتہاد کے مکتب فکر ہے. اور ثم المجتہدون، یہ شارستانی کے الفاظ ہیں لیکن ایک اور کہ دونوں مجتہد ہیں اور دو طریقے ہیں اجتہاد کے. چلیے اس کی میں بات کر چکا ہوں. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان دو فنوں کو الگ الگ کر لیں. روایت کا فن جو ہے وہ الگ فن ہے، اور اس کے اندر جتنی محنت ہے وہ درایت ہے. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جو فن ہے اجتہاد کا، فن اجتہاد کے بعد جو اس کا نتیجہ ہے اس کا نام فقہ ہے. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کوشش یہ بڑی کی جا رہی ہے کہ جس طرح سنت جو ہے یہ قرآن مجید کا بیان ہے، اس طرح فقہ جو ہے وہ سنت کا بیان بنا دیا جائے. حالانکہ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ کچھ کہیں تو نہ کہنا ہی ان کا جو ہے وہ حجت ہوتا ہے. کسی اور کے بارے میں یہ بات ہے ہی نہیں. اگر وہ یہ نہ بیان کر سکے کہ دلیل کیا ہے، بات مسترد. تو اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، استحسان کو تو اسی لیے امام شافعی نے برا سمجھا. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اصل جو اہل حدیث کا مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل اجتہاد جو ہے وہ کتاب و سنت کی وسطوں کا نام ہے. یعنی وسطوں کا معنی یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس وقت آپ نے اس کا اطلاع کرنا ہے، یہ اجتہاد ہے. اور بعد میں پھر جب ہمارا ایک نیا دور آیا ہے اس کے اندر کیا ہوا کہ روایت کو بنا دیا گیا اہل الحدیث، اور جو اجتہاد والے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بنا دیے گئے اہل الفقہ. یہ غزالی نے یہی کام کیا ہے. محمد الغزالی جو ہے نا، جو جدید مصری معاصر ہی تھے، اب تو خیر فوت ہو گئے. ان کے بیٹے سے میری ملاقات ہے ویسے، تو تعارف بھی ہوا، بلکہ اس کارڈ بھی مجھے دیا. ریاض میں ہم اکٹھے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا المقارنہ بین الحدیث والفقہ، یہ سارا جو ہے وہ جدید دور کا فتنہ ہے. حالانکہ شاہ ولی اللہ نے دونوں کو ایک بنایا ہے، فقہائے محدثین. وہ کہتے ہیں اصل میں حدیث کی جو سوجھ بوجھ ہے یہی فقہ ہے. لیکن بعد میں ہمارے یہاں ایک بڑا لفظ آیا ہے، اور اس لفظ کو بطور ایک حربے کے استعمال کیا گیا ہے. وہ کیا کہ فقہ کی جگہ پر لفظ درایت رکھ دیا. حالانکہ جو درایت ہے اس کا تعلق تو حدیث کی پرکھ سے ہے. یعنی کیا مطلب کہ ایک بات کا ثبوت ہے کہ نہیں. ثبوت کا معنی کیا کہ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ نہیں. تو فن حدیث کا تعلق تو صرف واقعہ کے ثبوت سے ہے، اور جو فقہ ہے اس کا تعلق واقعہ کے ثبوت سے نہیں ہے. اس کا تعلق تو یہ ہے کہ اس سے کیا کیا نقطے نکلتے ہیں، وہ استنباط اور اجتہاد ہے. تو اس لیے میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اب جدید دور کا یونیورسٹیوں کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ انہوں نے درایت سے مراد جو ہے وہ فقہ لے دی ہے. اس سے اصل میں نتیجہ یہ ہوا کہ فقہ کو اتنا غالب کر دیا گیا کہ حدیث غائب ہو گئی. بلکہ اب جو ہے وہ یہ جو لفظ ہے نا فقہ کا بھی انہوں نے استعمال چھوڑ کر ایک اور لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، شروع ہے حدیث، حدیث کی شرح. اصل میں بات یہ ہے کہ اس دور میں بڑی شروع ہوئی ہے جس دور میں باقاعدہ جو ہے وہ تقلیدی جمود موجود تھا یا تقسیم موجود تھی شخصی فقہ کی. تو اس دور میں جو ہے شروع بڑی ہوئی ہیں. تو اب ان شروع کو جو ہے بجائے اس کے کہ وہ فقہی باتیں ان کو کہا جائے،
ان کا نام رکھ دیا ہے کہ یہ اصل میں حدیث کی شروع ہے. میرے اتفاق سے میں کوئی چیز ایسی دیکھ لیتا ہوں. یہ ندوۃ العلم کراچی سے نکلتا ہے. اس نے ایک مضمون اس پر لکھا ہے مناہج شرع حدیث, اور اس نے لفظ فقہ استعمال کرنے کی بجائے جو ہے وہ میں نے جب پڑھا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اصل میں یہ ساری ہیرا پھیری کیا ہے کہ زور اتنا دو کہ حدیث غائب ہو جائے, اور ان کو جو ہے وہ پنسار بنا دو محدثین کو, اور فقہا کو جو ہے وہ طبیب بنا دو. حالانکہ کون کہتا ہے کہ امام مالک فقیہ نہیں تھے؟ کون کہتا ہے کہ امام شافعی فقیہ نہیں تھے؟ کون کہتا ہے کہ احمد بن حنبل فقیہ نہیں تھے؟ کون کہتا ہے امام بخاری فقیہ نہیں تھے؟ کون کہتا ہے ابو داؤد فقیہ نہیں تھے؟ کون کہتا ہے ترمذی فقیہ نہیں تھے؟ تو اس لیے یہ ہمارے دور کے اندر بڑا چکر ہے اصطلاحات کا کہ اصطلاحات سے دھوکہ دیا جائے. اور یہ یونیورسٹیوں میں آج, بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ بتا ہی دیتا ہوں, اس لیے کہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر صورتحال جو ہے وہ یہ ہے. حالانکہ یہ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بہت پرانی یونیورسٹی ہیں. میں نے جو ہے وہ, میری بیٹی نے جو ہے وہ ایم فل کیا, تو اس نے ایم فل کا موضوع یہ رکھا کہ درائے تفسیری اور محدث روپڑی. چونکہ محدث روپڑی کی کتاب ہے درائے تفسیری پر, تو جب اس کتاب کے اوپر تھیسس لکھا تو جمیلہ شوکت نگران تھی, جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بھی تھی, اور وہ ویسے ڈائریکٹر بھی تھی شیخ زاید سینٹر کی. ان سارے عہدوں پر وہ رہی ہے. تو جب میں نے اسے کہا کہ درایت کی 4-5 قسمیں ہیں, یعنی اگر اس کو مفہوم کے معنوں میں لیا جائے, اس کو اگر اس معنوں میں لیا جائے کہ حدیث سے کیا کیا نقطے نکلتے ہیں, تو پھر اس کی کئی قسمیں ہیں. ایک ہوتی ہے درایت تفسیری, اور ایک ہوتی ہے درایت حدیثی, اور ایک ہوتی ہے درایت فقہی, اور ایک ہوتی ہے درایت تاریخی, اور ایک ہوتی ہے درایت قضائی. میں نے درایت کی کئی قسمیں بنا دی. تو وہ جمیلہ شوکت جو نگران تھی, جب اس نے یہ دیکھا تو کہنے لگی یہ بالکل غلط بات ہے, درایت صرف ایک ہی ہوتی ہے, فقہ. یعنی ہندوستان کے اندر لوگ جو ہے وہ فقہ کے اندر افراط اور تفرید کی صورت میں جو ہے گمراہ ہوئے ہیں. امینہ حسن اصلاحی صاحب تو خیر ویسے ہی اہل سنت میں سے ہے ہی نہیں, اس لیے کہ وہ تو معتزلی ہیں. تو لیکن وہ تقویٰ موجود تھا, اس وجہ سے اس گمراہی تک نہیں پہنچے. ہاں جی, معتزلہ میں تقویٰ ہوتا تو چلیے خیر جو بھی ہے, میں ان کے بارے میں تقویٰ کا گواہ ہوں. لیکن بعد میں بے دین لوگ آ گئے, انہوں نے پھر یہ کام کر دیا کہ جو انہوں نے کچھ نرم الفاظ رکھے تھے نا, کہ اب اس سے جو ہے وہ نقطہ کیا نکلتا ہے, یہ جو نقطہ رسیاں نا, ان کو بنا دیا حتمی, اور حدیث کو بنا دیا کہ یہ اضافی چیز ہے. یعنی قرآن مجید کے یعنی داخلی شواہد اور خارجی شواہد, گویا کہ حدیث کو خارجی میں شامل کر دیا, اور اسی طرح اس کو اسرائیلیات کے مساوی قرار دے دیا. بلکہ عملی طور پر اسرائیلیات ان کے نزدیک جو ہے وہ حدیث سے زیادہ اہم ہے. تورات انجیل کو جو ہے سامنے رکھ کر اس کو تو اتنا زیادہ ذکر کیا ہے تدبر قرآن میں, لیکن حدیثیں کہتے ہیں کہ 15-16 حدیثیں ہیں ساری جن کا انہوں نے کبھی کہیں ذکر کیا ہے. پوری کتاب جو ہے اسے خالی کر دیا, لیکن شروع میں مقدمہ لے کر بتا دیا کہ یہ خبر روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور حدیث ہے ہی خبر روایت تقریباً. مانوی طور پر تو چلیے کچھ متواتر بن جاتی ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ ویسے تو خبر روایت ہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لیکن غامدی کا جو فتنہ ہے وہ اس سے بہت بڑھ کر کے ہے. وہ اصل میں اس پر آ گیا کہ اعتزال سے ایک قدم آگے, کہ وہ جو جس کو ہم حکمت کہتے ہیں, وہ حکمت جو ہے وہ ایک غیر معصوم انسان کی وہ اصل میں شریعت ہے. یعنی مطلب ہے کہ وہ جو علت ہے نا, علت یا حکمت, وہ انسان سمجھتا ہے, جو انسان سمجھتا ہے وہ اصل میں حجت ہے. اور لیکن بگاڑ کہاں سے پیدا ہوا؟ فرعی صاحب سے بگاڑ یہ پیدا ہوا کہ انہوں نے اپنا سوچا ہوا جو
نظم تھا نا قرآن کا تعلق، اس کو جو حتمی قرار دے دیا اور قطعی الدلالہ قرار دے دیا، حالانکہ وہ ایک فوائد کی قسم سے ایک چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرائی صاحب کا اور اسرائی صاحب کا اور غامدی وغیرہ جو اور ان کے شاگرد ہیں، ان کا جو ہے وہ نظم ملتا ہی نہیں ہے، جگہ جگہ اختلاف ہے۔ تو کہہ رہے ہیں بھائی جس پر تین استاد اور شاگرد جو ہے وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، اس کو آپ حتمی کہہ رہے ہیں، قطعی الدلالہ کہہ رہے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فتنہ ہے۔ اس نے اصل میں جو بڑا فتنہ ہے نا، یہ اخوان الصفا کا ہے۔ اخوان الصفا جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ اسماعیلی تھے، شریعت کے قائل نہیں تھے۔ تو یہ حکمتیں جو ہیں، ان کو جو ہے وہ جو حکمت ہم سمجھتے ہیں، ایک تو وہ حکمت ہے جو اللہ کے رسول نے سمجھی ہے، جو حکمتیں ہم سمجھتے ہیں ان کو جو ہے وہ اگر ہم یہ قرار دے دیں گے فلسفہ بنا کر، جیسے ڈاکٹر اسرار بھی اسی کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو گئے کہ قرآن کا فلسفہ تیار کر رہا ہے۔ بھائی فلسفہ جو بھی آپ تیار کریں گے وہ حکمت نہیں ہوگی، وہ ٹھیک ہے آپ اس کا نام حکمت رکھ لیں، لیکن قرآن مجید کی اصطلاح میں وہ حکمت نہیں ہے۔ قرآن مجید پر فلسفہ کبھی بھی حاوی نہیں ہے۔ فلسفہ جو ہے وہ عقل جو ہے، جو عقل سے چیز حاصل ہوتی ہے وہ وہی کتابیں ہوتی ہیں۔ بس یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس لیے میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ لیکن بڑا فتنہ یہ ہے کہ اخوان الصفا کی طرح ان لوگوں نے جو ہے وہ حکم کو جو ہے وہ جو یہ سمجھے ہیں اس کو قطعی دلالہ اور قطعی قرار دے کر جو ہے وہ اس کو شریعت بنا لیا ہے۔ پرویز نے حکومت کو دے کر حکمران کو شریعت کا بانی قرار دے دیا اور قرآن کو فلسفہ شریعت بنا دیا، اور ان لوگوں نے کیا کام کیا کہ حکمت و علت کا نام دے کر جو ہے اس کو اصل اس کو قرار دے دیا۔ اور اس فتنے میں پھر بعد میں نجات اللہ صدیقی بھی شکار ہو گئے۔ انہوں نے جو مقاصد خرید پر کتاب لکھی ہے، یہ مقاصد خرید خود بہت بڑا فتنہ بن گیا، مگر میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ مقاصد خرید کے اندر افراد تفرید کے راہیں کیا ہیں انشاءاللہ، تو آپ کو پھر میں واضح کروں گا کچھ چیزیں۔ تو میں نے آپ کو جو چیز اس وقت بتائی ہے وہ یہ ہے کہ تدوین وحی اور تدوین اجتہادات، اس پر جو کام ہوا ہے اس کے الگ الگ طریقے ہیں۔ اس پر کچھ لوگوں نے تو یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ جس طرح قرآن کے الفاظ جو ہیں وہ محفوظ ہیں، انہوں نے سوچا کہ حدیث کے بارے میں اگرچہ حدیث اصل تو بیان ہے، اور بیان کے اندر یہ ٹھیک ہے کہ الفاظ کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی روایت اس دور میں کروائی ہے جو خیر القرون تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص استعداد بھی دے دی۔ جو محدثین نے کام کیا اگر آج کا دور ہو تو بہت چند ایک مثالیں، البانی کی مثال آپ کو مل جائے گی، یا اس جو سب کچھ جن کے ذہن میں تھا اور جو ان کو یاد تھا، سب سے بڑا تو البانی کا کمال ہی یہ ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ورنہ یہ چیز جو ہے یہ آج کے دور میں تو ممکن نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جن سے کام دینا تھا، جیسا قرآن مجید کی تدوین کا کام دیا حضرت عثمان سے، اور اس کے بعد حدیث کی تدوین کا کام دیا عمر بن عبدالعزیز سے، حکومتی سطح پر جو خدمات ہوئی ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اب یہ دو فن ہیں، یہ جتنی بھی کتابیں ہیں، کچھ کتابیں حدیث کی کہلاتی ہیں، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ اہل حدیث کا جو ہے وہ انداز تدوین ہے۔ اور جو کتابیں جو ہیں وہ بعد میں فقہ کے اوپر لکھی گئیں تو اس کے اندر خاص طور پر یہ ہدایہ ہو گئی، اس طرح مجموع شرح مہذب، پھر اس کے بعد اس کی مجموع، اس کی شرح، اسی طرح جو ہے مغنی، اسی طرح جو ہے وہ محلہ ابن حزم، اسی طرح نیل العطار شوکانی کی، تو بلکہ شوکانی نے تو فقہ پر مستقل کتاب بھی لکھی ہے،
اپنا در البہیہ، اور اس کی شرح بھی پھر خود کی ہے جی، اس کی جس کے اوپر کچھ اضافے کر کے نواب صدیق حسن نے روضۃ الندیہ بنا دی ہے، ان کی شرح کا نام ہے درار المزیہ۔ الدرار اصل میں موتی، در کہتے ہیں موتی کو، تو در البہیہ تو اس کی انہوں نے جمع کر دی ہے، الدراری المزیہ کا معنی روشنی دینے والے موتی۔ تو لیکن اس پر نواب صدیق حسن نے جو کہ زیادہ کام ان سے لیا، ان کے جو کہ استاد جو تھے حسین بن محسن انصاری، جو امام شوکانی کے شاگردوں میں شامل تھے، اس اعتبار سے چونکہ وہ آ گئے تھے بھوپال میں، تو اس لیے انہوں نے ان سے بڑا کام لیا، اور ان کے شاگرد بھی ہیں، اس وجہ سے انہوں نے پھر شوکانی انہوں نے خدمات انجام دی۔ سب سے پہلے فتح الباری جو ہے وہ نواب صدیق حسن نے چھپائی ہے مصر سے، اور اسی طرح انہوں نے پھر جو کام تھا خاص طور پر حسین بن محسن انصاری کا، ان سے جو ہے وہ استفادہ بھی کیا۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ نواب صدیق حسن کے ساتھ ان سے اجازت و روایہ لینے والے بہت ہیں۔ حسین بن محسن انصاری کے شاگرد جو ہیں وہ حافظ محدث روپڑی بھی ہیں۔ تو یہ امام شوکانی کے شاگرد ہیں۔ تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ یہ بعد میں جو سلسلہ چلا ہے وہ الگ ہے، لیکن میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ وہ کتابیں ہیں جو آزادانہ، یعنی جن کتابوں کا میں نے آپ کو نام دیا نا، اس کے اندر دلائل دیے گئے ہیں۔ لیکن ایک کتاب حدیث کے اندر بھی یہ رجحان پیدا ہوا، اس کو لیکن سنن کہا گیا، اس کو فقہ نہیں کہا گیا۔ وہ رجحان یہ پیدا ہوا کہ کسی نے تو عقیدہ، تفسیر، اسی طرح جو ہے وہ مغازی وغیرہ سارا کچھ جو ہے وہ لے لیا، وہ کتابیں تو جامع کہلائیں، اور جنہوں نے جو ہے وہ صرف جو ہمارے عملی فروعی مسائل ہیں ان کو لیا، وہ سنن کہلائیں۔ حتیٰ کہ بعض کتابیں جو ہیں وہ اپنی اس جامعیت کے اعتبار سے جامع بھی کہلاتی ہیں، جیسے جامع ترمذی، اور چونکہ اس نے جو ہے وہ اہل علم کی جو ہے وہ آراء بھی لی ہیں، فقہ پر بھی جو ہے وہ گفتگو کی ہے، اس اعتبار سے اس کو سنن ترمذی بھی کہا جاتا ہے۔ ایک کتاب جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کتابوں میں آخری کتاب ہے حدیث کی کتابوں میں، اور وہ جامع ہے، اور جدید طریقے پر یعنی سب سے متاخرین جو بہت بڑے محدث ہیں نا، وہ کون ہیں؟ ابن حبان بستی، اور ان کی کتاب معروف ہے، کیا نام ہے جی؟ صحیح ابن حبان، لیکن ان کی کتاب کا یہ نام نہیں ہے، ویسے آپ کو بتاؤں ان کی کتاب کا اصل نام ہے المسند الصحیح التقاسیم، المسند الصحیح التقاسیم، اس کے بعد ایک لفظ فوری طور پر میرے ذہن میں نہیں آ رہا، یہ ان کی کتاب کا نام ہے۔ اصل میں انہوں نے کیا کام کیا ہے کہ حدیث کی قسمیں کر دی ہیں فقہ کے فقہی عنوانوں کے نام سے، اور آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ یہ ویسے یعنی محدثین کا تقریباً یعنی جو معیاری محدثین ہیں ان کا آخری شخص ہے، اگرچہ بعد میں بھی ابن اعظم خود روایت کرتے ہیں اپنی سند سے، خطیب بغدادی بھی اپنی سند سے روایت کرتے ہیں، وہ بعد کے لوگ ہیں، لیکن ان کی وفات ہو گئی ہے 354 میں، اور ان کی عمر 84 سال کی تھی اس وقت۔ یہ 270 کی پیدائش ہے، 384 کی تو جی 270 کی پیدائش ہیں یہ خود، اور ان کی وفات ہوئی ہے 54 میں، یعنی ان کی عمر 84 سال ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ ایک مارکا مارا ہے فقہ کو اور حدیث کو جمع کر کے، اس لیے ان کی تبویب بڑی شاندار ہے، چونکہ اس کا جدید ترین دور آیا نا، اور تو اس لیے
میرا خیال اگر میں مغالطہ نہیں کھا رہا تو ایسا ہے کہ ان کی جو پیدائش ہے 370 کی ہے اور ان کی وفات ہے 454 کی. اچھا دیکھ رہے ہیں ہاں جی ہیں ہاں ابن حبان کی 371 کی پیدائش ہے نا ہاں 70 کی پیدائش ہے تو ٹھیک 454 کی وفات ہے. چلیے وہ ٹھیک ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے. 5ویں صدی کے محدث ہوئے ہاں آخری ترین محدث. یعنی جب کہ تقلیدی جمود ہو گیا تھا اس وقت انہوں نے فقہ کو اور حدیث کو جمع کیا ہے. اس لیے ان کی کتاب جو ہے وہ تبدیب کے اعتبار سے بڑی مارکت الرار کتاب ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے دوست جو ہیں وہ حافظ ثناء اللہ زاہد جی صاحب وہ اس کتاب کو جو ہے وہ کہتے ہیں یہ اصل میں یہی اہل حدیثوں کی فقہ ہے. حالانکہ نہیں بات یہ ہے کہ اصل جو مدار ہے وہ اصول فقہ پر ہے. اصول فقہ جو ہے وہ اگر اجتہاد اگر ہوگا اہل الحدیث کا تو پھر وہ اہل الحدیث ہے اور اگر طریقہ کار وہ نہیں ہوگا وہ اہل الرائے کا ہوگا تو وہ اہل الرائے ہے. اچھا اب یہاں جو ہے وہ میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں تاکہ وہ سوال جو آپ نے کرنا تھا وہ کر لیں. آخر میں تو کافی طرح سوال ہے آخر سے شروع کر لیں. نہیں پہلے آپ وہ شروع کریں وہ پہلا سوال جو ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے میں نے لیکن یہ آخر میں جو چیزیں اہم ہیں وہ اس بات نہیں وہ بعد میں کر لیں. پہلے آپ یہ کریں کہ جی پہلے وہ آج کہ فقہ تو بہت پہلے شروع ہو گئی ہے. وہ یہ کہ خیر القرون میں لفظ فقہ کا استعمال تو تھا جی استعمال بھی تھا اور فروع فقیہ پر جو ہے وہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. آپ نے بیان میں فرمایا ہے کہ فقہ کا جس کا یعنی مصداق جو ہے وہ ہمارے یہاں فروعات فقہیہ ہے. جی یہ ان قریب اس معنی میں بھی صرف میں استعمال ہوتی تھی لیکن تقلیدی جمود کے بعد ان دونوں کے اطلاق میں فرق ہوا ہے. جی وہ کیا فرق ہے؟ دیکھیے فرق یہ ہے کہ جو میں ویسے آپ کو یہ بتاؤں کہ خیر القرون کو کافی وسعت دیتا ہوں چونکہ تبع تابعین تو بہت لوگ موجود ہیں تو تبع تابعین بھی میں سمجھتا ہوں کہ حصہ ہے. تو تبع تابعین کے دور میں تقریباً حدیث کا سلسلہ جو ہے وہ پورا ہو چکا تھا روایت کا. تو اسی طرح جو ہے وہ جو خیر القرون کا مسئلہ ہے نا اس کے اندر ایک بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ فقہ کو تجریدی انداز میں پیش نہیں کرتے. وہ اصل میں دلیل کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور دلیل جو ہے وہ کیا ہوتی ہے یا تو قرآن کے الفاظ اور یا جو سنت کی روایت. یعنی دلائل کے اعتبار سے مجرد نہیں. ہاں وہ دلائل کے بغیر بات نہیں کرتے. نہیں ایک بات تو یہ ہے نا جی دوسری بات یہ بھی نہیں ہے کہ وہ وہاں صورت مسئلہ بھی موجود ہوتی ہے کیونکہ کسی کو دلائل کے ساتھ نہ بھی بیان نہیں وہ تو ان کا طریقہ کار متعین ہو گیا نا وہ تو طریقہ کار کی بات ہے. میں صرف ان فقہ کی کتابوں کی اصل میں پتہ بات کیا ہوئی ہے کہ بعد میں ایسی صورت پیدا ہوئی کہ جو ہر ایک نے چاہا کہ میں دوسرے کا فیض بھی دوں. اب امام شافعی وہ فیض حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ امام محمد بن حسن کے پاس پہنچ گئے اور امام محمد بن حسن جو ہے وہ اس سے پہلے امام مالک کے پاس پہنچے ہیں. وہاں سے جا کے موطا لی ہے لیکن اس موطا کے اندر جو ہے وہ اپنی فقہی رائے شامل کی ہے مزید. تو اس لیے اس کو جو ہے وہ امام مالک کی موطا نہیں کہتے انہیں موطا امام مالک کہتے موطا امام محمد کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے اندر فقہی رائے بہت زیادہ ہے لیکن کوئی ایک فقہی رائے بھی جو ہے وہ دلیل کے بغیر نہیں ہے. اور امام شافعی نے کیا کام کیا کہ جب انہوں نے استفادہ کیا امام محمد سے تو ان کا جو انداز فقہ تھا نا اس کو انہوں نے اپنایا خود اور یہ انہوں نے اپنایا کہ انہوں نے یعنی مطلب یہ ہے کہ جو حاصل ہے اجتہاد کا اس کا ذکر کیا ہے لیکن ساتھ ہی وہ جو منہاج ہے نا کہ کس طریقہ سے یہ استنباط کیا گیا ہے اس کا ذکر کیا.
یعنی سلف میں سلف کس طرح کیا اور کیا چیز کی؟ یا حاصل لیکن ایک معاملے میں تو امام شافعی بہت آگے نکل گئے ہیں. حاصل اجتہاد اور طریقہ اجتہاد طریقہ اجتہاد یعنی جسے منہاج کہتے ہیں. منہاج امام شافعی آگے سے نکل گئے ہیں کہ انہوں نے فن حدیث کے اندر سب سے پہلے یہ کام کیا ہے. اور اختلاف الحدیث جو کتاب لکھ ماری ہے حاصل اجتہاد طریقہ ہے. یا اور اس کے اندر جو باتیں انہوں نے قیمتی کر دی ہیں وہ بھی اصل میں جو اہل الرائے کا اور اہل الحدیث کا جو طریقہ کار ہے اس کا فرق ہے. اس میں یہ ہے کہ یہ میں پہلے ذرا یہ بیان کر دوں کہ وہ فرق کیا ہے. جی اسی فرق کو سمجھنے وغیرہ تھا جی کریے. کہ یہ جو طریقہ اجتہاد اور منہج یہ کہاں تذکرہ کیا ہے وغیرہ میں؟ دیکھیے کتاب الام جو ہے وہ فقہ کی کتاب ہے امام شافعی کی. اور اسی طرح جو ہے وہ امام محمد کی جو کتاب ہے انہوں نے فقہ کی کتابیں وہ جو جنہیں اصول ستہ کہتے ہیں فقہ حنفی کے اندر وہ انہی کی ہیں ساری. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ تقلیدی دور تھا کوئی نہیں. اس اعتبار سے کتاب و سند کے دلائل دونوں جگہ موجود ہیں. تو اصل مدار تو کتاب و سند ہو گیا نا. تو اس لیے میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو تھوڑا فرق سمجھ رہے ہیں آپ نے کہا مناہج اجتہاد کا بھی تذکرہ کرتے تھے کہ میں نے یہ چیز اس دلیل سے کس اصول کے روح سے اخذ کی ہے. نہ مناہج اجتہاد کا فرق وہی ہے جو اہل حدیث اور اہل رائے کا ہے. اچھا جی جی ٹھیک. امام شافعی جو ہے وہ منہج اجتہاد میں اہل حدیث کے طریقے پر ہے لیکن فقہ کے اوپر کتاب لکھنے میں کیا حرج ہے. جبکہ یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اصل وحی کے بغیر تو کسی چیز کو حجت مانتے ہی نہیں. اور یہ جو ہے یہ جن جن لوگوں میں یہ بات پائی گئی ہے کہ وحی کے علاوہ کوئی چیز حجت نہیں ہے وہ تمام کے تمام اہل الاثر ہیں. یعنی اہل الاثر ایک مکتب ہے اجتہادی. جی ٹھیک ہے. جی اس کا مطلب یہ بھی ہوا یہ سے اگلا سوال میں نے لکھا ہوا ہے جی اس سے متعلق ہے کہ لہٰذا ہمارے ہاں جتنی بھی احادیث کی وہ کتابیں ہیں جی جن میں تبویب عنوانات کا اہتمام کیا ہے وہ سارے ہیں ہماری فقہ الحدیث کی کتابیں ہیں. ہاں آپ اس کو جدید اصطلاح میں آپ فقہ الحدیث کہہ سکتے ہیں. یا فقہ کہیں گے آپ یعنی نہیں فقہ اہل الحدیث آپ یہ کہہ لیں کہ فقہ اہل الحدیث کہہ دیں. یہ فقہ اہل حدیث ہوگی نہیں جی یعنی جدید. ہاں اور جبکہ فقہ اہل الحدیث مستند احمد وغیرہ جو ہے وہ ہمارے وہ فقہ الحدیث کی کتابیں نہیں ایک ہے فقہ الحدیث اور ایک ہے فقہ اہل الحدیث. نہیں فقہ اہل حدیث کے بارے نہیں فقہ الحدیث تو تدوین ہے نا. فقہ الحدیث جو ہے وہ تو ہوتی ہے حدیث سے جب آپ استنباط کرتے ہیں وہ اس اجتہاد کو بولتے ہیں فقہ الحدیث. نہیں شیخ یہ میں عرض کر رہا ہوں نا آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے چلاکی یہ کی ہے کہ محدثین کو سیدریہ بنا دیا. جی ہاں تو وہ سیدریہ شکل ہونا ہے کہ ان کو صرف کس نے بات یہ جو اہل الرائے ہے نہیں قدیم نہیں جدید قدیم کی یہ باتیں نہیں ہیں جدید اہل الرائے ہے. بلکہ شاہ ولی اللہ نے دونوں کو اکٹھا کر دیا ہے فقہائے محدثین. ہاں جی واہ 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 فقہائے محدثین واہ واہ. بلکہ وہ اپنی وصیت پر لکھتے ہیں کہ فقہائے محدثین کا طریقہ اختیار کریں. حدیث و فقہ کو جمع کر دیا ہے. اور یہ شاہ ولی اللہ کا بہت بڑا کارنامہ میں سمجھتا ہوں قرآن کا ترجمہ کر دینا یہ لوگوں کو کتاب و سمجھ سے وابستہ کیا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد سمجھ یہ ہے کہ یہ کتابیں جتنی بھی ہیں نا حقیقت میں یہ میرا تو مغالطہ ہے جی وہ یہ ہے کہ یعنی یہ کتابیں جن میں وغیرہ تبدیل کی گئی ہے یہ تو فقہائے محدثین کا کارنامہ ہے جی لیکن وہ کتب جن میں صرف جمع روایت کا کام کیا گیا جی مسانید ہے یا معاجم ہے مسانید نہیں دیکھیے نہیں میں آپ کو بتاؤں کہ وہ دیکھیے انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے رجال کے حوالے سے کام کر دیا ہے. یعنی وہ صرف فن حدیث کی کتاب ہے. نہیں موضوع تو وہاں بھی تقسیم ہوا ہے نا. نہیں موضوع سے دیکھیے ایک ہے رجال کی بنیاد پر ترتیب اور ایک ہے اپنا مضمون کی بنیاد پر ترتیب. مسانید میں تو رجال کی بنیاد پر وہی نا تو میں نے آپ کو بتایا لیکن یہ ساری حدیث کی کتابیں کہلاتی ہیں. لیکن فرق تو کریں جو آپ نے اصل مسئلہ یہ کہ آپ نے نیا مقدمہ ثابت فرمایا ہے اس میں وہ یہ ثابت کیا ہے کہ آپ نے جو
فقہ حدیث کی کتابوں کو اہل الحدیث جو مکتب اجتہاد ہے جی اس کی نمائندہ فقہ کی کتابیں قرار دیا جی ہاں اور یہ جو کہتے ہیں کہ یہ فقہ نہیں جانتے یہ بات ہی غلط ہے کیونکہ ان کا منہج ہی یہ ہے. جی ہاں اس کے بعد پھر ہمیں یہ فرق تو کرنا پڑے گا کہ کچھ کتابوں جو ہیں وہ فقہ الحدیث کی ہیں اور کچھ حدیث کی ہیں. جی یہ حدیث سے مراد ہے جہاں جمع روایت کا صرف کام کیا گیا جی وہاں فقہ الحدیث کا کام نہیں کیا گیا. کیونکہ مسند احمد وغیرہ میں تو جمع نہیں میں آپ سے ایک بات عرض کروں اصل بات کیا ہے کہ مسند بھی حدیث کی قسم ہے. لیکن فقہ الحدیث نہیں. نہیں میں آپ کو بتاؤں دیکھیے یہ اب معاجم ہے وہ بھی فقہ الحدیث کی کتابیں نہیں فقہ الحدیث دیکھو میں آپ کو بتاؤں معاجم میں استادوں کی بنیاد پر تقسیم ہو گئی اور یہ ہے کہ مسانید میں شعبہ کی بنیاد پر چلیے شعبہ کی بنیاد پر تقسیم ہو گئی. اصل میں یہ ساری کتابیں حدیث کی ہیں اور یہ ساری کی ساری کتابیں اہل حدیث کی فقہ ہے. بالکل ٹھیک ہے لیکن مجھے یہ بتائیں مکتب اہل حدیث کی. لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اہل الرائے میں سے بھی ایسی کتاب لکھتے ہیں جیسے امام محمد کی موطا ہے اسی طرح جو طحاوی کی جو ہے وہ نہیں مشکل آثار اور معنی الاثار ہے یہ کتابیں بھی جو ہے وہ ساری کی ساری حدیث کی کتابیں ہیں. نہیں حدیث کی تو ہیں شیخ جی لیکن فقہ اہل حدیث نہیں ہے ایک فقہ اہل حدیث ہے اور ایک فقہ الرائے ہے فقہ اہل الرائے ہے. میں کہہ رہا ہوں سنن ابو داؤد امام بخاری مسلم جو ہیں یہ کتابیں ہیں فقہ اہل حدیث کی فقہ اہل حدیث کا اور مسند احمد وغیرہ یہ حدیث کی کتابیں. نہیں میں آپ کو بتاؤں نہیں آپ دیکھیے یہ تقسیم نہ کریں اس لیے کہ محدثین نے یہ تمام کے تمام الفاظ استعمال رکھے ہیں. مسند نام بھی رکھا ہے اور مسند تو فن کر نہیں دیکھیے میں آپ سے کہتا کروں تقسیم رجال کی بنیاد پر ہے کہ اساتذہ کی بنیاد پر ہے کہ مضمون نہیں میں آپ کو بتاؤں دیکھیے ویسے تو سنن جو ہے وہ بھی فقہ کی کتابیں ہیں اس کے اندر بھی انہوں نے مسائل سامنے رکھے ہیں. ابھی آپ جو ہے وہ یہیں تک رہنے دیں انشاءاللہ مزید باتیں آئیں گی. ہاں چلیے ہاں جی بینک جانا آپ نے ہاں جی ابھی آپ نے بینک جانا ہے حسین صاحب نے مجھے پتا سارا کچھ بیٹھ جائیں جی ابھی 25 منٹ پہ ہم سب لے کے آئے. آپ دیکھیں کوئی اور چیز ہے اہم. اچھا آپ نے پیچھے یہ کہا ہے کہ اصطلاح میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اصول ہے ہمارا لا مشاہدہ جی تو یہ آپ نے جو تنقید فرمائی ہے موضوع میں تھوڑی سی کہ یہ جو شروع حدیث کے نام سے حدیث پر کیے جانے والے میرے خیال میں آج اس کو رکھ دیں سوال کر لیں